اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ فن خطابت کا پہلا ابتدائی اور مقدماتی دورہ، جس کی آج 17ویں کلاس ہے، جس میں آج بیان یہ کیا جائے گا کتاب کی اہمیت اور خطابت اور ذاکری کے لیے جو اہم ترین عمدہ کتابیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ لہذا سب سے پہلے کتاب کی اہمیت کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو طریقے اپنائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انبیاء اور رسول بھیج کر انسانی شکل میں یہ ہدایت کا سلسلہ برقرار کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحف اور اسی طرح سے آسمانی کتابوں کو نازل کر کے اس ہدایت کے سلسلے کو مکمل فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی میں اہم ترین جس کا رول ہے وہ ہے کتاب۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اور اپنی ذہنیت کے اعتبار سے ہمیشہ یہ چاہتا ہے، اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اچھے دوست کی تلاش میں ہوتا ہے، اچھے ساتھی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ لیکن کہنے والے نے بھی کیا خوب کہا ہے اور اس انداز سے فرمایا، کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، یعنی انسان کا بہترین دوست کتاب ہے، جو اس کی مونس اور اس کی مددگار اور تنہائیوں میں ساتھ دینے والی چیز ہے۔ لہذا کتاب کی اہمیت کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے، چاہے اسے نے ظاہری تعلیم حاصل کی ہو یا نہ کی ہو۔ بہرحال یہ مفصل موضوع ہے کتاب کی اہمیت۔ ابھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے خطابت اور ذاکری کے لیے جن کتابوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ان میں سے بعض کتابیں مسٹ ہیں اور ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید ویسے تو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان گھر میں ہونی چاہیے یہ کتاب۔ بہرحال اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ترجمہ کون سا ہو۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب سنیے کہ اردو میں کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے۔ ان میں سے ایک نام ہے مقبول حسین، دوسرا نام ہے حافظ فرمان علی، اور ذیشان حیدر جوادی مرحوم، اور اسی طرح سے شیخ محسن علی نجافی، جن کا ہادی ٹی وی بھی ہے، اور اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر، جامعۃ الزہرا اور جامعۃ الاہل بیت مدرسہ، اور اس کے علاوہ ان کی بہت دینی خدمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور طول زندگی عطا فرمائے، الہی آمین۔ نمبر 2، نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ یہ بھی اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ یہ کتاب بھی موجود ہو۔ اور اس کتاب کے لیے یہ ہے کہ سوال یہی ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ ایک ترجمہ مفتی جعفر حسین، ان کا ترجمہ ہے، بہت ہی بہترین ترجمہ ہے، مرحوم ہو چکے ہیں، قائد ملت جعفریہ تھے۔ اور اسی طرح سے علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا قرآن کا ترجمہ بھی موجود ہے اور نہج البلاغہ کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ اور کتاب کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سید رضی نے جمع کیے ہیں، مولا کے خطبات ہیں، مولا کے خط و خطابت ہیں اور اقوال زرعی ہیں، بہت ہی عمدہ بہترین کتاب ہے۔ نمبر 3 ہے، مجالس کے حوالے سے اب شروع ہیں، کہ ذخیرۃ المجالس، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے کتاب، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اسی طرح سے نمبر 4، مجموعہ تقاریر علامہ علی نقن نقوی، یہ ذرا سینئر لوگوں کے لیے ہے، لیکن بالآخر یہ سفر جاری ہے اور کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے اور اپنایا جائے اور ان چیزوں کو جمع بھی کیا جائے۔ نمبر 5،
مصباح المجالس، مصباح المجالس یہ بھی 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب ہے سید ظفر حسن امروہوی صاحب کی، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ 5ویں جلد بہت اہم ہے، اور کیونکہ وہ محافل اور مجالس پر مشتمل ہے کہ جس میں ہر معصوم کی یعنی مجلس ملے گی، آپ کو جشن ملے گا اور شہادت ملے گی، لہذا بنی بنائی مجالس ہیں، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ سینئر اور جونیئر سب کے لیے ہے، استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 6 مجالس خواتین، مجالس خواتین نام سے تو لگ رہا ہے کہ یہ خواتین کے لیے کتاب ہے، لیکن مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے ہی ہے۔ یہ بھی سید ظفر حسن امروہوی صاحب کی ہی کتاب ہے، لہذا یہ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اشعار ہیں، مرثیے ہیں اور نثر بھی ہے، اور اردو ادب بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ ہے کہ جو اردو ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور مرثیہ بعض دفعہ میر انیس مرزا دبیر کے اگر اشعار پڑھے جائیں مجلس میں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ کتاب بھی بہت اہم ہے۔ نمبر 7 نعیم الابرار، یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، اور سنا ہے کہ 5ویں جلد بھی اس کی آ گئی ہے۔ مولانا غلام حسین نعیمی صاحب ساہیوال کے مرحوم ہو چکے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اور یہ ذاکری کا مکمل کورس ہے، خطابت کا مکمل کورس ہے، یعنی خطابت کی آپ کو ہر چیز اس میں ملے گی، یہ 4 یا 5 جلدوں پر جو مشتمل ہے۔ اور خصوصاً اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ابتدائی جو خطابت کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، اور بہت ہی سادہ کتاب ہے، لہذا نعیم الابرار بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات۔ نمبر 8 لواعد الاحزان، یہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے نمبر 9 گلزار خطابت، جس کی ہم معرفی پہلے بھی کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی یہ کتاب ہے، اور بہت ہی عمدہ خطابت کے لیے کتاب ہے، اس کی اہمیت سے پہلے سے آپ آگاہ ہیں، اور ان کی تفسیر بھی ہے، اگر یہ ہو جائے تو نور علی نور ہے، وہ ہے انوار النجف، اگر چند جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ خطابت اور ذاکری میں اور علم کے لیے بہت ہی عمدہ اردو میں تفسیر ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہے نمبر 10 توضیع اعضاء، توضیع اعضاء جیسے توضیع المسائل ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ توضیع اعضاء بھی اپنے نام سے واضح ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ علامہ حسین بخش دہلوی صاحب کی، اوپر والی حسین بخش جاڑا صاحب کی کتاب تھی گلزار کتاب، اور یہ دہلوی صاحب کی کتاب ہے۔ تقریباً 76 اس کے اندر مجالس ہیں، اور اس میں زیادہ مصائب ہیں جیسا کہ الفاظ ہیں، لیکن اس میں الحمدللہ شروع میں تھوڑا سا آپ کو فضائل ملے گا، اور پھر اس کا ربط مصائب اور مصائب، اور بنا بنایا آپ کے لیے یہ مصائب ہے، آپ جو بھی آپ اول سے لے کر آخر تک کربلا کا، کیونکہ 76 مجالس ہیں، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے یہ توضیع اعضاء کتاب بھی۔ نمبر 11 انوار خمسہ، یہ بھی الحاج محمد بن محمد الشہیر ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے 5 کر کے چیزوں کو بیان کیا ہے، مثلا یہ چیزیں 5 جیسے اصول دین 5، پھر ہر ایک کی خصوصیت ہے۔ نمبر 12 حقیقی اسلام اور تخلیقی اسلام، جیسے کہ یعنی حقیقی اسلام حقیقت میں اور تخلیقی یعنی بنایا گیا، یہ کتاب بھی بہت اہم ہے، یہ گفتار سخن ہے علامہ صادق حسن صاحب، جو بہت ہی اہم ترین شخصیت جو مشہور معروف ہے، مولانا صادق حسن کراچی والے سے، یہ ہے کہ یہ اخلاقی کتاب ہے، یہ ذہن میں رہے، اخلاقیات کو بیان کرتے ہیں، تو ماہ رمضان میں یا بعض دفعہ کوئی مجلس ترحیم پڑھنا ہوتی ہے یا کچھ اس طرح سے، تو یہ کتاب کام آنے والی ہے۔ نمبر 13 محافل و مجالس، جیسے مصباح المجالس کی 5 نمبر جلد تھی، اسی طرح سے یہ محافل و مجالس یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ کس کی ہے؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی یہ کتاب ہے، جن کا ترجمہ قرآن کا اور نہج البلاغہ کا اوپر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بھی آپ کو بنی بنائی محافل یعنی جشن ملیں گے اور مجالس ملیں گی،
शहादत के हवाले से। नंबर 14, मजालिस इज्तिहादी। अल्लामा नसीर इज्तिहादी बहुत बड़े खतीब गुजरे हैं, शाम गरीबा के टीवी के भी खतीब होते थे और नशर पार्क में इन्होंने भी बहुत पढ़ा है। ये बहुत ही अहम तरीन खतीब गुजरे हैं। इनकी खसूसियत यह है कि उर्दू अदब बेहतरीन है इनका, और साथ साथ ये खसूसियत है कि लफ्ज़ी बहुत ही प्यारी और बेहतरीन अंदाज में और तसलसल के साथ ये बयान करते हैं, जिनका ज़ौक़ ये है उर्दू अदब हो, शेरी बयानी हो और लफ्ज़ी हो, तो ये किताब उनके लिए इंतहाई मुफीद है। नंबर 15, अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम। इनकी भी तकारीर की चंद किताबें मौजूद हैं, लेकिन साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि ये सीनियर खुताबा के लिए है, जो सीनियर हैं, क्योंकि इनके अंदर आयात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई हैं और आयात का पहले याद करना और फिर उनकी इस्लाह करना, ये सारा काम थोड़ा सा मुश्किल है सीनियर के लिए। लेकिन अगर ये सफ़र जारी रहे और मुल्क का और दुनिया का नामवर अगर खतीब बनना है तो बिलाखिर उनके लिए ये किताब भी बहुत ही मुफीद है। नंबर 16, अल्लामा तालिब जौहरी साहब के जो अशरे उन्होंने नशर पार्क में पढ़े हैं, वो छपे हुए हैं किताबों की शक्ल में, कई अशरे हैं और बाकी भी उनकी कई किताबें अलग से भी हैं। तो ये अशरा मजालिस बना बनाया अशरा मिल जाता है। बहरहाल ये भी आप जानते हैं कि उनका तर्ज का बयान क्या था, तो सीनियर खुताबा के लिए यह किताब है, क्योंकि ये भी आयात पर मुश्तमिल है, तो लिहाजा इस हवाले से। नंबर 17 और आखिरी, हदीस करबला। ये अपने नाम से बिल्कुल वाज़े और रोशन है। हदीस करबला यानी करबला के मुतालिक है, ये उनकी मजालिस नहीं बल्कि उनकी अपनी लिखी हुई किताब है और बेहतरीन किताब है। और इसी तरह से अहसनुल हदीस भी उनकी तफसीर की किताब है, बहुत ही उम्दा किताब है। तो बहरहाल ये किताबें हैं कि जो एक खतीब की ज़रूरियात इब्तदाइया में गिनवाई जाती हैं कि बिलाखिर ये किताबें उनके पास हो, ताकि वो एक खिताबत में बनी बनाई तकारीर से इस्तेफादा करके अपना सफ़र जारी रख सके। सवाल ये पैदा होता है कि ये किताबें कहाँ से मिलेंगी, तो हमारे जितने भी बड़े बुक डिपो हैं उन सब से ये तकरीबन सभी किताबें मिल जाती हैं। लेकिन अगर जल्दी चाहिए और फिर यह है कि पैसे भी इतने खर्च अगर नहीं कर सकते और या यह है कि किसी बड़े शहर में भी नहीं है, तो फिर ये तकरीबन सबका तो नहीं कह सकता, तकरीबन अक्सर किताबें नेट पर मौजूद हैं पीडीएफ की सूरत में। आप किताब का नाम लिखेंगे तो आपको ये किताब नेट पर भी मिल जाएगी और उससे भी आप अपना मुतालिया कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।